ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اس سے پہلے واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا تک سبق ہو چکا ہے۔ رب المشرق والمغرب، کیونکہ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اسی کو کارساز بنا رکھو۔ رب المشرق والمغرب مبتدا ہے، لا الہ الا ہو اس کی خبر ہے۔ فاتخذ وکیلا، اتخذ اتخاذ کے معنی بنانا، اختیار کرنا، یہ فعل امر ہے اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے رب المشرق کی جانب۔ وکیلاً، یہ دوسرا مفعول اتخذ کا، بنا لو اس کو وکیل اور کارساز، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ واصبر علی ما یقولون، اور کافروں کی بات پر صبر کرو، صبر کرو اس بات پر جو وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کافر لوگ کہتے ہیں، اور ان کو عمدگی سے چھوڑ دو۔ اصبر یہ فعل امر ہے، صبر یصبر صبراً کے معنی صبر کرنا، اور صبر کا تین مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی مصائب کو، مشکلات کو برداشت کر لے، زیادہ واویلا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہے، ڈٹا رہے، حالات کیسے ہی ہوں۔ اور صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ گناہوں و معاصی سے بچتا رہے۔ صبر علی المصائب، صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی، یہ تین مفہوم پائے جاتے ہیں۔ اور صابرین کا درجہ بڑا اونچا ہے، جیسا کہ دوسرے پارے میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاہْجُرْهُمْ، حجر یہجر حجراً چھوڑنا، اہجر یہ فعل امر ہے، ہم ضمیر یہ مفعول بہ ہے، حجراً جمیلاً یہ مفعول مطلق ہے۔ حجر کی صفت ہے جمیل، حجر موصوف ہے، جمیل اس کی صفت ہے، اور حجر کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں۔ حجراً جمیل کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی بدتمیزیوں، ان کی گالی گلوچ پر گلا شکوہ نہ کیجیے اور جوابی کارروائی نہ کیجیے، دین کی دعوت دیتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ہم کو جھٹلانے والے دولت مندوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو اور ان کو قدر مہلت دے دو۔ ذر یہ فعل امر ہے، وَذَرَ يَذَرُ معنی چھوڑنا، یہ ایسا فعل ہے کہ اس کا صرف مضارع اور امر ہی آتا ہے، ماضی اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ والمکذبین، ذرنی میں یا جو ہے یہ ضمیر یہ مفعول بھی ہے، اور المکذبینہ کا اسی پر اثر ہے تو یہ بھی مفعول بھی ہوا۔ اولی النعمتی المکذبینہ کی صفت ہے، جھٹلانے والے جو کہ نعمتوں والے ہیں، یعنی دولت مند ہیں۔ عام طور پر سرکشی زیادہ تر دولت مند لوگ ہی انبیاء علیہم السلام سے کیا کرتے تھے، اور شروع میں ایمان لانے وہی لوگ تھے جو کمزور حالت میں تھے، مظلوم تھے، ضعیف تھے۔ مالداروں کو اور بڑے طبقوں کو بعد میں ایمان لانے کی توفیق ہوئی ہے، عموماً ایسا ہی ہوا ہے۔ مہلہم، مہل فعل امر ہے، مہل یمہل تمہیلاً، اس کے معنی آتے ہیں مہلت دینا، اختیار دینا۔ مہلہم ان کو مہلت دے دیجیے، قلیلاً زماناً قلیلاً یہ مفعول فی ہے، مہلت دے دیجیے تھوڑی سی، بعد میں ان کو پکڑا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ انکال نکلن کی جمع ہے، اور جحیم جہنم کے ناموں میں سے نام ہے۔ طعاما ذا غصۃ، طعاما موصوف ہے، ذا غصہ اس کی صفت ہے۔ غصہ کے معنی آتے ہیں گلے میں اٹکنے کے، ایسا طعامن جو غصے والا ہے، یعنی گلے میں پھنسنے والا ہے اور گلے کو گھونٹنے والا ہے۔ عذاباً علیماً یہ بھی صفت موصوف ہے۔ یہ انا کا اسم ہے، انکالاً جحیماً طعاماً ذا غصۃ عذاباً علیماً، یہ سب انا کا اسم ہے، اور لدینا انا کی خبر ہے۔ تقدیر عبارت ہے ان انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما،
یہ سب معطوف علیہ ہو کر کے انا قسم ہے، لدینا اس کی خبر ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے زمین اور پہاڑ لرزیں گے اور پہاڑ بھرے ریت کے ٹیلے جیسے ہو جائیں گے۔ یوما یہ ظرف ہے عذاب علیم کا، ترجف فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، الارض اس کا فاعل ہے، اور الجبال معطوف ہو کر کے یہ بھی اسی کا فاعل ہے، لرزے گی زمین اور پہاڑ، اور کانت کا اسم ہے الجبال، اور کثیبا مہیلا اس کی خبر ہے، اور ہو بائیں گے پہاڑ بھرے ریت کا ٹیلا، کثیب ریت کا ڈھیر، مہیل اس کے معنی آتے ہیں بھرا ریت، اس کو کہتے ہیں مہیل۔ یہ اصل میں مہیول تھا، یہاں پر ضمہ دشوار تھا، ساکن کیا، واو کے گرا دیا، اور یا کی مناسبت سے ہاں پر زیر دے دیا گیا۔ یہ قاعدہ ہے کہ بعض مقامات پر یا اگر ساکن ہوتی ہے تو اس کے پہلے والے حرف کو اس کی مناسبت سے زیر دے دیا جاتا ہے، واو اگر ساکن ہوتا ہے اس کی مناسبت سے اس سے پہلے والے حرف کو پیش دے دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے الف سے پہلے زبر آتا ہے۔ تو کثیبم مہیلا، انا ارسلنا الیکم رسولا، انا مبتدا، ارسلنا الیکم رسولا یہ اس کی خبر ہے، ارسلنا فعل ماضی جاء متکلم کا صیغہ ہے، رسولا مفعول بھی ہے، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول، رسول کی تنوین تعظیم کے لیے مان لیجیے، شاہدن ایسا رسول ہے یہ اس کی صفت ہے جو گواہی دینے والا ہے تم پر گواہی دینے والا ایک رسول اس طرف سے تمہاری طرف کو بھیجا ہے، کما ارسلنا جس طرح، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، ارسلنا فعل ہے اور الی فرعون کا اسی سے تعلق ہے، رسولا مفعول بھی ہے، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، عصا فعل ماضی ہے، عصا یعصی عصیانا کے معنی آتے ہیں نافرمانی کرنا، فرعون اس کا فاعل ہے، الرسول مفعول بھی ہے، اخذنا فعل ماضی جاء متکلم صیغہ ہے، ہو ضمیر جو لوٹ رہی فرعون کی جانب مفعول بھی ہے، اخذن وبیلا یہ مفعول مطلق ہے، اخذن موصوف ہے، وبیلا اس کی صفت ہے، وبیل کے معنی سخت کے آتے ہیں، یہ لفظ بنا ہے وبل الشیء یبیلو وبلن باب ضربہ، کسی چیز کا سخت ہونا، فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، پھر اگر تم نے بھی انکار کر دیا تو تم اس دن کی مصیبت سے کیوں کر بچو گے جو لڑکوں کو بوڑھا کر دے گی۔ تتقون فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے، یومن اس کا مفعول بھی ہے، اور یجعل الولدان شیبا یہ یومن کی صفت ہے، ایسا دن جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا، قیامت میں اتنی سختی ہوگی کہ بچے اس دن بوڑھے نظر آئیں گے۔ السماء منفطر بھی، آسمان اس دن پھٹ جائے گا، اس کو قرآن حکیم میں کئی مقامات بیان کیا گیا، مثلا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت وغیرہ۔ کان وعدہ مفعولا، کان فعل ناقص ہے، وعدہ اس کا اسم ہے، مفعول اس کی خبر ہے، اس کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ ان ہذہ تذکرہ یہ تو ایک نصیحت ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہادی اس کا اسم ہے، تذکرۃ اس کی خبر ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، شاء یشاء مشیئتاً کے معنی چاہنے کے آتے ہیں، اتخذ الی ربہ سبیلا، سبیلا اتخذ کا مفعول بھی ہے، پر جو چاہے بنا لے اپنے رب کی جانب راستہ۔ یہ جتنی تفصیل سے بیان پڑھایا جا رہا ہے اور صرفی قواعد بیان کیے جا رہے ہیں، فعل فاعل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے نحوی تراکیب پیش کی جا رہی ہیں، اسی طرح سے یاد کرنا ہے، اور اسی طرح کے سوالات امتحان میں آئیں گے انشاءاللہ، تیاری پوری رہنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔